رانے استاد کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے چھٹی پر جانا پڑا تو ایک نئے استاد کو اس کے بدلے ذمہ داری سونپ دی گئی۔ نئے استاد نے سبق کی تشریح کر چکنے کے بعد ایک طالب علم سے سوال پوچھا۔ اس طالب علم کے ارد گرد بیٹھے دوسرے سارے طلبہ ہنس پڑے۔ استاد کو اس بلا سبب ہنسی پر بہت حیرت ہوئی، مگر اس نے ایک بات ضرور محسوس کر لی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رہی ہوگی۔ طلباء کی نظروں، حرکات اور رویے کا پیچھا کرتے آخر کار استاد نے یہ نکتہ پا لیا کہ یہ والا طالب علم ان کی نظروں میں نکما، احمق، پاگل اور غبی ہے۔ ہنسی انہیں اس بات پر آئی تھی کہ استاد نے سوال بھی پوچھا تو کسی پاگل سے ہی پوچھا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی، سارے طلباء باہر جانے لگے تو استاد نے کسی طرح موقع پا کر اس طالب علم کو اپنے پاس روک لیا۔ اسے ایک کاغذ پر شعر لکھ کر دیتے ہوئے کہا، کل اسے ایسے یاد کر کے آنا جیسے تجھے اپنا نام یاد ہے، اور یہ بات کسی اور کو پتہ بھی نہ چلنے پائے۔ دوسرے دن استاد نے کلاس میں جا کر تختہ سیاہ پر ایک شعر لکھا، اس کے معنی، مفہوم، ابلاغ اور تشریح بیان کر کے شعر مٹا دیا۔ پھر طلباء سے پوچھا، یہ شعر کسی کو یاد ہو گیا ہو تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر لے۔ جماعت میں سوائے اس لڑکے کے ہچکچاتے، جھجکتے اور شرماتے ہوئے ہاتھ کھڑا کرنے کے اور کوئی ایک ایسا بھی طالب علم نہ تھا جو ہاتھ کھڑا کرتا۔ استاد نے اسے کہا، سناؤ، تو لڑکے نے ازبر یاد کیا ہوا شعر سنا دیا۔ استاد نے لڑکے کی تعریف کی اور باقی سارے لڑکوں سے کہا کہ اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ سارے طالب علم حیرت و استعجاب سے دیدے پھاڑے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ اس ہفتے وقفے سے مختلف اوقات میں اور مختلف طریقوں سے ایسا منظر کئی بار ہوا۔ استاد لڑکے کی تعریف و توصیف کرتا اور لڑکوں سے حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجواتا۔ دوسرے طلباء کی نظریں، رویہ اور سلوک اس کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا۔ اس طالب علم نے بھی اپنے آپ کو بہتر اور افضل سمجھنا شروع کر دیا، اپنی ذات پر بھروسہ کرنے لگا، غبی اور پاگل کی سوچ سے باہر نکل کر عام طلباء بلکہ بہتر کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا، اپنی صلاحیتوں کو بہتر استعمال کرنے لگا، پر اعتماد ہوا، دوسروں جیسا پڑھنے لگا بلکہ دوسروں کے ساتھ مقابلے میں آنے لگا، امتحانات میں خوب محنت کی، اپنے آپ کو ثابت کیا اور اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اگلی جماعتوں میں اور بہتر پڑھا، یونیورسٹی تک پہنچا، آج کل پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ یہ ایک اخبار میں چھپنے والا شخصی قصہ ہے جس میں ایک شخص اس ایک شعر کو اپنی کامیابی کی سیڑھی قرار دے رہا ہے جو ایک شفیق استاد نے چپکے سے اسے یاد کرنے کے لیے لکھ کر دے دیا تھا۔ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خیر کی کنجیوں کا کام کرتے ہیں، شر کے دروازے بند کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، بڑھ کر ہاتھ بڑھاتے ہیں، اپنی استطاعت میں رہ کر مدد کر دیتے ہیں، دوسروں کے شعور اور احساس کو سمجھتے ہیں، کسی کے درد کو پڑھ لیتے ہیں، مداوا کرنے کی سبیل نکالتے ہیں، رکاوٹ ہو تو دور کر دیتے ہیں، تنگی ہو آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ترشی ہو تو حلاوت گھولنے کی کوشش کرتے ہیں، مسکراہٹ بکھیرتے ہیں، انسانیت کو سمجھتے ہیں، انسانیت کی ترویج کر دیتے ہیں، کسی کی بیچارگی کو دیکھ کر ملول ہوتے ہیں اور اپنے تئیں چارہ گری کی سبیل کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، مل کر کھاتے ہیں، دکھ بانٹتے ہیں، درد سمجھتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ اس کے برعکس شر کا دروازہ کھولنے والے، قنوتیت اور یاسیت کو پروان چڑھانے والے، چلتوں کو روکنے والے، سامنے پتھر لڑکانے والے، حوصلوں کو پست کرنے والے، منفی رویوں کی ترویج اور اجاگر کرنے والے، شکایتوں کے پلندے اٹھائے، نصیبوں، کرموں اور تقدیروں کو رونے والے، راستے بند اور راستوں میں کھونٹے گھاڑنے والے۔ آپ معلم ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، استاد ہیں، قائد ہیں یا ایک عام شہری ہیں، ایک سوال ہے آپ سے، کیا آپ اپنی قسم بیان کر سکتے ہیں؟ یا اللہ ہم سب کو خیر بانٹنے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دیں، آمین۔